رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر 200 بار جو شخص درود پاک پڑھے جمعہ کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رب کی رحمت بہت وسیع ہے اور محبت اور ذوق اور شوق کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ اور رمضان المبارک میں تو نیکیاں اور ان کا اجر انسان کو بڑھا کر دیا جاتا ہے، لہذا اس پر زیادہ ہمیں توجہ کرنے کی حاجت ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجیں اور زیادہ سے زیادہ بھیجیں، بلکہ اس کو ہم اپنی زندگی میں شامل کرنا کہ ہماری زندگی کا ایک حصہ، ہمارے زندگی اور ہمارے روز کی روٹین میں سے ہمارا ایک کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون، مثال ان لوگوں کی کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ فرمایا اموالہم، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ آگے ذکر فرمایا فی سبیل اللہ، کسی اور جگہ خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہا کہ اس خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ ہوتا ہے، جب اسے زمین میں بویا جاتا ہے اور جب اس کی وجہ سے بالیاں آتی ہیں تو کہا کہ 7 بالیاں اور ہر بالی میں بھی 100 دانے۔ اندازہ لگائیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایک دانے کے بدلے 7 بالیاں دے، اور 7 بالی میں سے ہر بالی میں اس ایک دانے کی وجہ سے پیدا ہونے والوں کے صدقے 100 دانے دیتے۔ رب کی رحمت کتنی وسیع ہے، تو یوں کل ملا کے 700 ہو جاتے۔ ترجمہ کا ظلمان ہے ان کی کہاوت کہ جو اپنے مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائے 7 بالی اور ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھانے والا ہے جس کے لیے چاہے، اور بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ محترم اور ساتھ میں محترم پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور جو شخص اللہ کے راہ میں دیتا ہے اسے کیسا اجر دیا جاتا ہے اور کتنا اجر دیا جاتا ہے، آئیے اس کے بارے میں ہم اپنے اسلاف کرام سے جانتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمانوں کی کامیابی ہے ہی اس میں کہ ہم اپنے اسلاف کی پیروی کریں۔ جو باتیں ہمیں اللہ کے حبیب نے بیان کی، جو باتیں ہمیں قرآن نے بیان کی، جو ہمیں باتیں، جو طریقہ کار ہمیں اسلاف نے دیا، بزرگان دین اولیاء کرام نے دیا، علماء حق نے دیا، ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم انہی باتوں کو لیں اور پریکٹیکل اپنی لائف میں لے کر آئیے۔ اس آیت کو تو ہم نے سن لیا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جس کی وجہ سے 7 بالیاں ہوتی ہیں، اور ان بالیوں میں سے ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم اپنے اسلاف کی سیرت کو بغور دیکھتے ہیں، کیا ہمیں اسلاف کی زندگی میں سے کوئی بزرگ، کوئی ذات ایسی ملتی ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر دیا، کیا اجر دیا اور کیسا اجر دیا؟ آئیے آج اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ منقول ہے ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا ان کے مبارک گھر میں 5 اشخاص، 5 ذاتیں کشان اقدس میں موجود تھی۔ کون کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون جنت، شہزادی کونین، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ دیگر سیدۃ النساء حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین موجود ہیں گھر میں،
حضرت امام حسن موجود ہے گھر میں، اور ان کا ایک غلام حارث نامی بھی گھر میں موجود ہے، اور گھر میں فقر کی عادت یہ ہے کہ ان حضرات نے 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ ذات دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، حضور کی بیٹی، حضور کے نواسے، اور حال دیکھیے، فقر اتنا ہے، تنگ دستی اتنی ہے کہ 3 دن سے ان حضرات نے کچھ بھی نہیں کھایا، لیکن ان کی زبان پر کوئی ایک حرف بھی شکوہ نہیں آیا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہمیں اگر آج ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، فکر مند ہو جاتے ہیں، اور یہ حضرات ہمارے بزرگ ہیں، ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے، اور ان کی سیرت یہ درس دیتی ہے کہ 3 دن ہو گئے بھوکے بیٹھے ہیں، کچھ بھی نہیں کھایا، رب کی ذات پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں اور صبر کر کے بیٹھے۔ انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر بھی ویسا عطا کیا۔ چنانچہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مولا مسلم کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اپنا ایک لباس دیا کہ اسے جا کر مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں، مارکیٹ میں اس کو سیل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لباس دیا اور مارکیٹ کی طرف چلے گئے۔ آپ بازار کی طرف گئے، اس کا ریٹ لگایا، اس سے 6 درہم میں بیچ لیا۔ سب سے پہلے یہ فرق سمجھنے، ایک درہم کیا ہوتا ہے اور دینار کیا ہوتا ہے۔ سونے کے جو سکے ہوتے ہیں وہ دینار کہلاتے ہیں، اور چاندی کے جو سکے ہوتے ہیں وہ درہم کہلاتے ہیں۔ تو آپ نے 6 چاندی کے سکوں کے بدلے وہ سیدۃ النساء کا وہ لباس فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ اب وہ 6 سکے لے کر آ رہے ہیں، گھر کی حالت کیا ہے کہ آپ کے پیچھے 4 بندے اور آپ کو ملا کر 5 بندے 3 دن سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، گھر میں محتاجی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور حاصل کتنا ہوا؟ صرف 6 درہم۔ وہ لے کر آ رہے ہیں، راستے میں ایک سائل ملتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر میری مدد کیجیے۔ کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر میری مدد کیجیے۔ جب اللہ کا نام ہمارے بزرگوں کے سامنے آیا تو ان کا ریئیکشن دیکھیے، ان کا ریئیکٹ دیکھیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شریف کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، پورے کے پورے 6 درہم جو ابھی ہاتھوں ہاتھ لے کر آئے تھے، وہ سب کے سب اللہ کے نام پر مانگنے والے اس سائل کو اللہ کی راہ میں دے دیے، سب کے سب اللہ کے نام پر لٹا دیے۔ اور ہمیں یہ ان کی سیرت درس دیتی ہے کہ ہمارے اسلاف اللہ کے نام پر لٹانے والے تھے اور سارا مال لٹانے والے تھے۔ اگر ہم سارا مال نہیں لٹا سکتے تو آدھا لٹا دیں اللہ کی بارگاہ میں، آدھا نہیں لٹا سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی توفیق دی ہے، ہم اتنا مال تو اللہ کی راہ میں دے دیں۔ یہ ان کا عالم ہے۔ اور گھر میں کیا حالت ہے کہ ان کے پیچھے 4 بندے اور بھوکے بیٹھے ہیں، لیکن جب اللہ کے نام پر کسی نے مانگا تو لوٹا دیا۔ جو کچھ حاصل ہوا تھا تھوڑی دیر پہلے، جو کچھ ہاتھ لگا تھا تھوڑی دیر پہلے، سب کا سب اللہ کی راہ میں دے دیا۔ واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ اٹھنے لیے کھڑا ہے اور پوچھتا ہے کہ یا ابا الحسن، یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی کنیت ہے۔ کنیت کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی باپ کو اس کی اولاد، بیٹا یا بیٹی کے نام سے پکارنا، یہ کنیت کہلاتی ہے۔ کہا، وہ شخص عرض کرتا ہے یا ابا الحسن، اے ابو الحسن، کیا آپ یہ اونٹنی خریدیں گے؟ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، کتنے کی ہے، کتنے میں بیچو گے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں یہ اونٹنی 100 درہم میں بیچوں گا۔ 6 درہم تھوڑی دیر پہلے ہاتھ میں آئے تھے، وہ بھی اللہ کے راہ میں لوٹا دیے۔ اونٹنی خریدنے کا ارادہ ہو گیا، ارادہ بن گیا۔ پوچھا کہ کتنے میں بیچیں گے؟ تو جواب ملا کہ 100 درہم۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں 100 درہم تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ایک کام کیجیے، ان سے ادھار لے، یہ ادھار لے جائیے، جیسے آپ کو پیسہ ملے آپ مجھے پیسہ واپس کر دیجیے گا۔ آپ نے فرمایا بہت خوب۔ چنانچہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے 100 درہم میں وہ اونٹنی خرید لی، سیل ہو گئی، آپس میں خرید و فروخت کا سلسلہ ہو گیا۔ 100 درہم میں اونٹنی خریدی اور آگے چل دیے۔ آگے چل کے جا رہے تھے، راستے میں ایک اور شخص ملا، پوچھتا ہے اے ابو الحسن، کیا یہ اونٹنی بیچیں گے آپ؟
جب کوئی اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کیسے کھول دیتا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ راہ بنا دیتا ہے، کس طرح سے مشکل آسان کر دیتا ہے۔ تو آپ نے کہا جی ضرور میں یہ بیچنا چاہتا ہوں۔ تو وہ شخص سوال کرتا ہے کہ آپ نے کتنے میں خریدی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے 100 درہم میں خریدی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ چلو آپ نے 100 درہم میں خریدی ہے، 160 درہم میں مجھے بیچ دیجیے۔ 100 درہم تو وہ کہ جو آپ نے ادھار خریدی ہے وہ آپ ادا کر دیں گے، باقی 60 درہم میں آپ کو بطور نفع دے رہا ہوں، آپ یہ اونٹنی مجھے بیچ دیجیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے وہ اونٹنی اس شخص کے حوالے کی، اس سے 160 درہم لیے۔ جا رہے تھے راستے میں پہلا اونٹنی بیچنے والا وہ شخص ملا، دیکھا کہ اونٹنی موجود نہیں ہے تو عرض کی کہ اے ابو الحسن وہ اونٹنی کہاں گئی؟ آپ نے کہا وہ اونٹنی تو میں نے بیچ دی۔ کہا بیچ دی؟ کتنے میں بیچی ہے؟ کہا 160 درہم میں بیچی ہے۔ کہا اب تو آپ کے پاس مال آ گیا، اب تو آپ کے پاس رقم آ گئی ہے، آپ ایسا کیجئے کہ ادھار میرا تجھے واپس کر دیجیے۔ آپ نے 100 درہم واپس کر دیے، باقی آپ کے پاس کتنے درہم رہ گئے؟ 60 درہم آپ کے پاس رہ گئے۔ اور اللہ کی راہ میں تھوڑی دیر پہلے کتنے درہم لوٹائے تھے؟ 6 درہم لوٹائے تھے۔ اللہ نے ایک کے 10 دیے، 6 درہم دیے تھے، اللہ نے 60 درہم واپس لوٹا دیے۔ 60 درہم لیے اور گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچ کر سیدۃ النساء خاتون جنت لخت جگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کے ہاتھ میں وہ 60 درہم رکھتے ہیں۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ میں نے جو لباس بیچنے کے لیے سیل کرنے کے لیے دیا تھا وہ تو اتنا قیمتی اور اتنا مہنگا نہ تھا، اتنا مہنگا نہ تھا، 60 درہم تو اس کی قیمت بنتی ہی نہیں تھی، یہ 60 درہم کہاں سے آئے؟ تو آپ نے سوال کیا کہ ایسا کیسے ہوا، آپ کو 60 درہم کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے وہ پورا واقعہ بیان کیا کہ میں نے 6 درہم میں بیچا، پھر 6 درہم میں خریدا، 6 درہم مجھے حاصل ہوئے اس کو بیچ کر، پھر کسی سائل نے مجھ سے سوال کیا کہ اللہ کے نام پر میری مدد کرو، تو میں نے اللہ کے راہ میں وہ 6 درہم دے دیے۔ پھر مجھے اونٹنی خریدنے کا اتفاق ہوا، 100 درہم کی اونٹنی خریدی، پھر اس کو میں نے 160 درہم میں بیچا۔ 100 درہم جو تھے وہ ادھار تھے، میں نے ادھار لوٹایا اور وہ واپس کر دیا۔ تو ادھار لوٹانے کے بعد جو رقم میرے پاس بچی ہے وہ 60 درہم ہے، یہ لو وہ 60 درہم ہے۔ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یوں عطا کر دیتا ہے، کبھی تو فوراً ہاتھوں ہاتھ ترکیب ہو جاتی ہے، فوراً ہاتھوں ہاتھ سیٹنگ ہو جاتی ہے کہ جیسے صدقہ دیا اللہ کی راہ میں، ادھر سے اللہ کی راہ میں دیا، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ آیت مبارکہ سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دانہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو اس کی 7 بالیاں، اور ان 7 بالیوں میں سے بھی ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، مطلب ایک دانے کا 700 دانے۔ رب کی رحمت اتنی وسیع ہے اور رب چاہے تو ایک نیکی کا 10 نیکی گنا بدلہ دے سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے یہ واقعہ سنا، اگلے روز مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اپنے سسر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد اپنا پورا سارا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ بیان کرنے کے بعد غیب بتانے والے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی کیا تم جانتے ہو وہ شخص کون تھا جس نے تمہیں وہ اونٹنی بیچی تھی؟ کون تھا وہ شخص، تم جانتے ہو؟ تو جواب سنے، کہا واللہ ورسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے بعد اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ اونٹنی مجھے کس نے بیچی۔ تو غیب بتانے والے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ اونٹنی جس نے آپ کے ہاتھوں بیچی تھی پہلے، وہ حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے تھے۔ جب اللہ کی راہ میں بندہ خرچ کرتا ہے تو رب چاہے تو بندوں کے ذریعے مدد فرما دے، اور اگر رب چاہے تو اپنے فرشتوں کو، اپنی معصوم مخلوق کو نازل فرما دیتا ہے اپنے بندے کی مدد کے لیے۔ پھر حضور نے پوچھا کہ جس شخص کو آپ نے جا کر وہ اونٹنی بیچی تھی وہ کون تھے، ان کو جانتے ہو؟ کہنے لگے نہیں میں نہیں جانتا، وہ کون تھے؟ کہا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جس سے آپ نے اونٹنی خریدی وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور جن کو جا کر آپ نے بیچی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آپ کو اس کا اتنا ہی وضاحت کیا تھا۔ تو دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف کی سیرت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ یوں انتظام فرما دے گا ہمارے لیے۔ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے اور دل کھول کے دینا چاہیے۔
غیب بتانے والے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ یہ جو اونٹنی جس کو آپ نے بیچا تھا بروز قیامت خاتون جنت لخت جگر رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے دن اسی اونٹنی پر سوار ہوں گی۔ خاندان نبوت کی سخاوت دیکھیے، اللہ کے نام پہ مانگا 6 درہم لوٹا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ راہ خدا میں صدقہ کرنا ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، ہمارے اسلاف کی بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در جود سے کوئی شخص کوئی سوالی خالی نہ جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے حضور کا فیض پایا ہے، جو حضور کی بارگاہ میں موجود رہے، تمام صحابہ کرام سے فیض پایا، تابعین سے، پھر ہمارے اسلاف نے اور دیگر نے اس طرح سے سلسلہ بر سلسلہ فیض پایا۔ ان سب کی سیرت میں، ان سب کی ذات میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں لٹا دیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے انعام عطا فرماتا ہے۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے کیا ہوگا؟ میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، کہاں جا کر خرچ کروں، کس جگہ جا کر خرچ کروں؟ تو اس میں علماء کرام ہماری رہنمائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دینی کتب کی لائبریری بنوا دینا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، مساجد بنا دینا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور رشتہ داروں کی مدد کرنا، پڑوسیوں کی مدد کرنا، ضرورت مند شخص کی مدد کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اسی طرح وہ غریب، محتاج، اپاہج لوگ کہ جن کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے، ان کی مدد کر دینا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا ہے۔ حضرت سیدنا امام خازن ابو الحسن علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مذکور آیت مبارکہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں خرچ کرنا چاہے واجب ہو یا نفل ہو، تمام ابواب خیر کو عام ہے، یعنی بھلائی کے جتنے بھی راستے ہیں ان سب کو یہ آیت مبارکہ عام ہے کہ جو بھلائی کے لیے، جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوگا۔ حضرت سیدنا صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک کسی طالب علم کو کتاب خرید کر دینا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور کوئی شفا خانہ بنوا دینا، مردوں کے اثار ثواب کے لیے 3 10واں 20واں اور 40واں کرنا، ان کے طریقے پر مساکین کو کھانا کھلانا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے پھر اس کے ثواب میں کمی بھی ہوتی ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مذکورہ آیت مبارکہ کی تفسیر انہوں نے بیان فرمائی، کہا 1 دانے کے 700 دانے ہو گئے۔ اسی طرح جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا اجر بڑھا کر دیتا ہے، 700 گنا اجر بڑھا کر دیتا ہے۔ ویسے بھی ماہ رمضان میں رحمت الہی، رحمت خداوندی ڈول پر ہوتی ہے، جو ماہ رمضان میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی بڑھا کر دے گا، 700 گنا بھی دے گا، 700 گنا سے مزید بھی دے گا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک عمل ہے وہ ملاحظہ کیجیے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت مبارکہ پیش کی گئی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کے محبوب ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور امت سے محبت بھی ہے، ادھر سے خالق کائنات ہے اور ادھر سے اپنی گناہگار امت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حضور جان اعظم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہم ربی زد امتی، اے اللہ میری امت کو مزید عطا کر۔ 1 کے 10 نیکیاں مل رہی ہیں، 1 کی 700 نیکیاں مل رہی ہیں، 1 نیکی کرے گا 700 گنا اجر بڑھا کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ مہربان آقا قربان جائے اس آقا پر، رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں ربی زد امتی، اے اللہ میری امت کو اس سے بھی مزید بڑھا کر عطا کر۔ جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قربان جائیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اللہ کو قرض حسن دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کئی گنا دگنا کر کے دے دیتا ہے، کئی گنا اسے بڑھا کر دیتا ہے۔ ایک تو پہلے یہ حکم نازل ہوا کہ محبوب جو 1 دے گا اس کو 700 دیں گے، اللہ نے کہا میری امت کے لیے الہی مزید اضافہ فرما۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آیت کریمہ نازل فرمائی، کہا کہ جو اللہ کی راہ میں قرض حسن دے گا ہم اسے مزید بڑھا کر دیں گے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرم نوازی دیکھیے، احسان دیکھیے، آیت کریمہ نازل ہو گئی، ایک تو ہے کہ دگنا کر کے دینا، دوسرا ہے ساتھ دگنا بڑھا کر دینا، دو خوشخبریاں مل چکی، پھر بھی ہمارے آقا ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم ربی زد امتی، اے اللہ میری اس امت کو مزید بڑھا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کیا آیت کریمہ، کتنی خوبصورت آیت کریمہ نازل فرمائی، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا اور بغیر گھنٹی کے دیا جائے گا، بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ ادھر سے خالق کائنات، ادھر سے محبوب خدا اور ادھر سے ہم گنہگار امت حضور عرض پہ عرض کیے جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میری امت کو مزید عطا فرما، مزید عطا فرما، مزید عطا فرما۔ اور خالق کائنات کے خزانے کی وسعت کو دیکھیے، پہلے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دانہ دے گا، ایک نیکی کرے گا، اسے 700 نیکیاں دی جائیں گی، 700 گنا اجر بڑھا کر دیا جائے گا۔ حضور نے پھر عرض کی، ہم سے محبت ہے، امت سے محبت ہے، حضور نے پھر عرض کی، حضور جانتے تھے کہ رحمت الہی کا خزانہ بہت وسیع ہے، پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ میری امت کو اور بڑھا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کو قرض حسن دے گا ہم اسے مزید بڑھا کر دیں گے۔ حضور نے پھر عرض کی، قرض حسن مل گیا، قرض حسن جو شخص اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کیا خوشخبری دی کہ ہم اسے دگنا دیں گے، بلکہ کئی دگنا بڑھا کر دے دیں گے، کئی گنا اسے بڑھا کر دے دیں گے۔ رحمت الہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزید جوش پر آئی، پھر امت کے لیے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، امت کے لیے سوال کرتے ہیں یا اللہ میری امت کو اور مزید بڑھا کر دے۔ جب مزید بڑھانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا، بھرپور اجر دیا جائے گا۔ اور اے امت غور سے سن لو، اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ جو اللہ کی راہ میں دے گا، صبر کرنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر حساب کے دے گا، جتنا دے گا بغیر حساب سے دے گا۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی راہ میں خوب صدقات کیجیے، خوب عطیات کیجیے، جو کچھ آپ سے بن پڑتا ہے اللہ کی راہ میں دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا کیا انعامات دے گا یہ تو آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔